اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد المصطفیٰ ثم الصلاة والسلام علی خلیفۃ اللہ محمد المہدی المجتبیٰ وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھر سے اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات، اس ماہ مقدس کی عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق اور موقع عنایت فرمایا ہے، جو گویا سال تمام کے برکتوں کے مقابلے میں بہت ہی بڑی اور اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش کے ایسے ابواب ہیں، ایسے ذرائع ہیں کہ ان مختصر ایام میں 29 یا 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے، بندوں کی سعادت کے لیے، بندوں کو موقع عنایت کرنے کے لیے وہ ساری عبادتوں کو اس مہینے میں لا دیا ہے، اور اس کا اجر و ثواب اس مہینے میں بہت بڑھا چڑھا کر دیا ہے. جیسا کہ احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں ایک چھوٹی سی معمولی سی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 700 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں. 700 ٹائمز ایکسٹرا، اضافہ. کتنی بڑی بات ہوئی، ایک معمولی سی نیکی. اور اگر ایک فرض ادا کیا جاتا ہے اس ماہ مقدس میں، رمضان المبارک میں، تو 70 فرائض کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کا چاند دکھتے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایسا موسم، ایک ایسا سما بند جاتا ہے کہ آپ ہم سادہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں کیسی ہو جاتی ہیں کہ جو سال تمام نیکیاں نہیں کرتے وہ خود دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، اچھائیوں کے اختیار کرتے ہیں، سچ بولنے کی عادت ڈال لیتے ہیں، حلال کھانے کی جستجو کرتے ہیں، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں کے علاوہ اگر پابند نہیں ہیں تو پابند ہو جاتے ہیں. یہ سب کیوں اور کیوں ہے، کیسے ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت شریفہ، وہ مشہور آیت شریفہ
185 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی خوبی کو، رمضان المبارک کی عظمت کو 3 صفتوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، 3 خصوصیات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، بلکہ 4 صفتیں ہو جائیں گی، لیکن اس میں سب سے ٹاپ کلاس جو صفت ہے وہ ہے پہلی نشانی، خوبی، عظمت، برکت، اس مہینے کی سب سے زیادہ بڑی خصوصیت انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کی خصوصیت 3 ہوگی، قرآن کی خوبیاں 3 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہدی للناس، سب سے پہلے ہدی للناس، لوگوں کے لیے اللہ کے نور کو اللہ ہی کے نور سے دیکھنے والی کتاب ہے۔ یہ ہدایت کے معنی ہے اللہ کے نور کو اللہ ہی کے نور سے دیکھنا، تو اس کے لیے انسان کو اللہ کا نور بننے کے لیے، سراپا نور بننے کے لیے ساری خوبیوں کو، ساری معروفات کو، ساری نیکیوں کو، ساری اچھائیوں کو اختیار کرنا اور ایک سے ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی کو چھوڑ دینا، تبھی آدمی سراپا نور بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی پہلی صفت، پہلی خصوصیت یہ ہے ہدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والی، بصیرت کی دعوت دینے والی، بصیرت کی طرف بلانے والی، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ اللہ کی کتاب کب نازل ہو رہی ہے؟ انزل فیہ القرآن، شہر رمضان میں، رمضان کے مہینے میں یہ اللہ کی مقدس کتاب نازل ہو رہی ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ ہوئی کہ یہ کتاب لوگوں کو بصیرت کی طرف، اللہ کو دیکھنے اور دکھانے کی طرف بلانے والی ہے۔ اور دوسری ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور یہ ہدایت کی، رشد و ہدایت کی، سیدھے راستے کی، اس راستے کی جو مستقیم ہے، اس راستے کی جو منزل تک پہنچانے والی ہے، اس راستے کی کھلی نشانیاں بیان کرنے والی ہے، جو راستہ انسان کی زندگی کے مقصد کو دلانے والی ہے۔ اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس بندگی کے راستے کی طرف بتانے والی کھلی نشانیاں۔ اور تیسری صفت جو قرآن عظیم کی ہے، جو اس ماہ مقدس میں نازل ہوا، وہ ہے والفرقان، حق اور باطل کو جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے بتانے والی کتاب ہے یہ۔ تو یہ سب، یہ کتاب نازل ہو رہی ہے کب؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ ایک بندے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ماحول کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر موسم کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بارش کا موسم ہو رہا ہے، گھر سے نکلتے ہیں، بارش اگر ہو رہی ہے، انسان کو ضروری کام ہے، جانا ضروری ہے، باہر نکلنا ضروری ہے، اور بارش ہو رہی ہے تو کیا کرے گا؟ اپنے تحفظ کا کام کرے گا، چھتری لے گا، واٹر پروف پہنے گا، ہر طرح سے احتیاط کرے گا۔ کام ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے، موسم شدید ہے، گرما کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، کیا کرے گا آدمی؟ 3 پیس سوٹ پہنے گا؟ نہیں، حتی المقدور کوشش کرے گا کہ سافٹ لباس ہو، آرام دہ لباس ہو جو جسم کو ٹھنڈک پہنچائے، چھتری لے گا، بازو بازو سے سائے تلاش کرے گا۔ تو ہر موسم کے تقاضے ہوتے ہیں، ویسے ہی رمضان المبارک کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔
رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کر دیا گیا۔ قرآن کی صفت یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، نازل کر دیا گیا رمضان المبارک میں، ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو ہدایت کو اختیار کرے، موسم آ گیا ہے، اسی موسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ گناہگار جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کچھ میسج پہنچے قرآن کا، کچھ دلوں کو گرمایا جائے، موسم کا احساس دلایا جائے کہ یہ موسم کون سا ہے، کون سی باتوں سے بچا جائے اور کون سی باتوں کو اختیار کیا جائے۔ تو موسم ہے یہ برکات کا، عظمتوں کا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کا موسم ہے، تو قرآن سے فائدہ کب اٹھاتے ہیں؟ جب قرآن کو کچھ پڑھیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک اہم ترین بات ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، اس کے ظاہر اور باطن کے معنوں کو سمجھنا، اس کی مراد کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تب ہی فائدہ ہوگا قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا۔ اسی لیے خلیفۃ اللہ امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑے پیارے انداز میں لیکن بہت ہی نکتے کی بات، اہم ترین بات بیان فرما دی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے امامنا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرما دیے، اگر ایک آدمی قرآن حکیم کا اسکالر ہے لیکن اس کے پاس یہ صفت نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت بڑا عالم ہے، علامۃ الدہر ہے، زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے، لیکن اس میں یہ صفت اگر نہ ہو تو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن اگر آدمی کچھ بھی نہیں جانتا، گرامر سے واقف نہیں ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ یعلمون کیا ہے، تعلمون کیا ہے، لیکن اس کے پاس اگر یہ صفت ہے، قرآن کی بھی بہت ساری آیات اس صفت کو ظاہر کرتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام بتائے ہیں۔ تو وہ اگر ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر آدمی کو بظاہر ان پڑھ ہوتے ہوئے سب سے زیادہ پڑھا لکھا وہی ہو جاتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا، جس جگہ نازل ہوا، جس قوم پر نازل ہوا، وہ ان کی مدر ٹنگ تھی، مادری زبان تھی عربی۔ سمجھنے والے کتنے تھے، کتنے لوگ سرکش ہوئے، تاریخ بتاتی ہے، آپ ہم کچھ جانتے ہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربستان میں نازل ہوا، جن کی زبان عربی تھی، جن کے لیے قرآنی آیات کو سمجھنا مشکل نہیں تھا، لیکن میں جیسا کہ بتا رہا ہوں کہ سمجھنے کے لیے وہ صفت ہونی ضروری ہے، وہ بات ہونی ضروری ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور اللہ کے خلیفے حضرت مہدی موعود برحق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں امامنا مہدی علیہ السلام؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ برائے فہمیدن قرآن، قرآن کو سمجھنے کے لیے، فہمیدن، فہم کے معنی سمجھنا، فہمیدن قرآن، برائے فہمیدن قرآن، قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان بس است، نور ایمان بس ہے۔ دنیا کا کون سا عالم ہوگا، دنیا کا کون سا علامۃ الدہر ہوگا، دنیا کا کون سا اسکالر ہوگا جو اس فرمان کی حقانیت سے انکار کرے گا؟ نور ایمان، ایمان کا نور ہو تو سب کچھ کھل جائے گا، سارے دریچے کھل جائیں گے، سارے ونڈوز اوپن ہو جائیں گے، خود بخود آدمی اسٹیپس پار کرتا جائے گا اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نور ایمان ضروری ہے، اور نور ایمان کے لیے آدمی کو ہمیشہ
اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت میں انوالو ہونا ہے، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یعنی موسم قرار دے لیجئے، رمضان المبارک کا موسم جب آتا ہے تو خود بخود آدمی، اب جیسا بارش ہو رہی ہے، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، اب آپ بتائیے کہ کیا یہ پتھر، یہ فلورنگ میں پانی جذب ہوگا؟ نہیں ہوتا، پانی زمین پر جذب ہوتا ہے، پانی زمین چوس لیتی ہے، پتھر نہیں چوستا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو پتھر بھی چوسنے لگتا ہے۔ جب ایک ایک ڈراپس گرتا ہے، ایک ڈراپ گرا، ایک 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 قطرہ گر رہا ہے، اگر مسلسل کئی زمانے تک وہاں گر رہا ہے، آپ ہم سادہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں گڑا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن عظیم کی جب ایک ایک آیت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو کیا اس کی زندگی نہیں بدل سکتی؟ بدل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے نور ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور نور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کا خوف، دنیا کے بے ثباتی، دنیا کی فنائیت کا تصور ہمیشہ رکھے، آخرت کا عقیدے کو مستحکم رکھے کہ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر رہے، لگژری لائف بھی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، آدمی فٹ پاتھ پر بھی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، آدمی کیا لے جائے گا؟ لے جائے گا اپنے اعمال۔ تو آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے کیا لے جا رہا ہے، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر، زیادہ سفر پیدا کر، یعنی سفر کا توشہ پیدا کر۔ تو توشہ پیدا کرنے کے لیے آدمی کو قرآن حکیم کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا ہے۔ رمضان المبارک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن نازل کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ ھدی للناس۔ قرآن کی بڑی بڑی صفت کیا ہے، بڑی بڑی کوالٹیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ وبینات من الہدی، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کو چھوٹی سے لے کر بڑی تک، زندگی کی یعنی پیدائش سے پہلے سے موت کے بعد تک کون سے مسائل انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ زمانہ بدلتا ہے، دور بدلتا ہے، کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو ایک وقت تک اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے، ایک وقت کے بعد وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن عظیم کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کرتے ہیں، یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے احکامات، آپ یہاں رہو یا پھر 18.5 گھنٹے والے یو کے یا یو ایس میں رہو، احکامات ایک جیسے ہیں، فرامین ایک جیسے ہیں، سبھی کے لیے روزہ ہے، روزے کے احکامات سب کے لیے ہیں، نماز سب کے لیے ہے، قبلہ سب کے لیے ہے۔ تو سارے احکامات کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن عظیم 1400 سال کا طویل ترین عرصہ ہوا، 1450 سال، 1400 نہیں بلکہ اب تو 1434 ہے، ہجری اعتبار سے گنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کیے، جب سے یہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نبوت کا پہلے ہی اعلان کر دیے تھے۔ تو اس اعتبار سے 14.5 صدی کا طویل ترین عرصہ گزر گیا ہے۔ آج بھی آدمی، انسان نور ایمان کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو سب سے پرفیکٹ، سب سے اپ ٹو ڈیٹ اگر کوئی کتاب، مینیفیسٹو، زندگی کا دستور، زندگی کا لاہ عمل ہے تو وہ قرآن عظیم ہے۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، اس موسم میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس موسم سے ہم کیسے کما حقہ فائدہ اٹھائے۔ جیسا کہ ہر موسم کے تقاضے ہوتے ہیں،
کوئی بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی انسان کو دیکھنا ہے کہ بہت ساری وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں اختیار کرنی ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کا تقرب اختیار کر سکتے ہیں، اپنے اسٹیجز پار کرتے ہوئے منزل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر آدمی سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی سوچے، بھائی خالی 14.5 صدی کا عرصہ لے لیجئے، اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیو ہے کہ اسلام آ کر 1450 سال ہو گئے ہیں۔ 1450 سال، 1450 سال، 14.5 سنچریز کسے کہتے ہیں؟ اس میں 60-70 برس کی عمر کیا رہی؟ کیا مانے؟ اور اگر دنیا کب سے بنی ہے؟ ہزاروں برسوں سے، ہزاروں برسوں سے اندازہ کریے، پھر ہماری عمر کا کیا مقصد، کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کتنی حقیر، خلیل، چھوٹی ہے، مختصر ہے۔ اس مختصر میں ہمیں وہ دائمی زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، چاہے وہ ثواب کی ہو یا عذاب کی ہو۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فائدہ ہمارا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تجسس کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم نازل ہوا ہے رمضان المبارک میں، ہدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو ہدایت اسے ہوتی ہے جو جس کی زمین بنجر نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن حکیم عربستان میں نازل ہوا، عربوں پر نازل ہوا جن کی مادری زبان عربی تھی۔ کیا ابو لہب جانتا نہیں تھا کہ مالکی یوم الدین کے معنی کیا ہے؟ کیا ابو لہب کو یہ معلوم نہیں کہ تبت یدا ابی لہبیوں کی صورت تو نے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اس گستاخی کی سزا میں آئی ہے اور قرآن کا جز بن گیا ہے؟ قیامت تک تجھ پر پھٹکار پڑ رہی ہے اہل قرآن کی۔ تو کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ مالک یوم الدین کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی طرف آئیں، اور سب سے اہم بات نور ایمان کو پیدا کریں، ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ عبادت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دکھاوے کی، کسی کو خوش کرنے کے لیے، جلب منفعت حاصل کرنے کے لیے اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت دو دھاری تلوار بن جائے گی، وہ انسان کو ہلاک کر دے گی، دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگا، منافق قرار پائے گا، ڈبل مائنڈڈ، بندوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، بندے تو پیٹھ پیچھے کیا چیز ہے نہیں معلوم، انسان اپنے ہی پیٹھ پر کیا ہے، اس کی اپنی ملک ہے، بے خبر رہتا ہے۔ لیکن علام الغیوب خبیر بما تعملون وہ ذات ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، خبردار ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اسے خوش کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے، اور جب موسم ایسا ہے، نزول قرآن کا ہے، قرآن کے نازل ہونے کا موسم ہے، یہ ایسے موسم میں اہتمام کرے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائیں کہ تلاوت قرآن کرے، معنی اور مطلب کے ساتھ، میننگ کے ساتھ۔ نماز فجر کے بعد بہت ہی سہانا موقع ہوتا ہے، صرف 3 آیتیں اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ، نور ایمان کے جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں، معنی اور مطلب کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو یقین جانیے انسان پر جب نور ایمان پوری طرح طاری ہو جاتا ہے، ایمان کا نور طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آدمی کو کسی بھی طرح کا جب خوف ہوتا ہے تو جھنجلاہٹ آتی ہے، باڈی میں وائبریشن آتا ہے،
تو حدیث شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، کپ کپاتا ہے، تو اس سے اس کی برائیاں ایسے جھڑ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، جیسا کہ درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے۔ تو گناہ سوکھے پتے ہیں، نیکیاں ہرے پتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے سوکھے پتوں کو جھڑانے کا موسم آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ہی فائدے کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں ملائکہ ہیں جو سجدے میں ہیں، تو کچھ رکوع میں ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل، کوئی قدوس کہہ رہا ہے، کوئی سبوح کہہ رہا ہے، کروڑوں برس سے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیے ہیں کہ ہم نے وَمَا خَلَقْتُ میں نے، اللہ تعالیٰ بڑے ذام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے صرف اللہ کے معنی آتے ہیں صرف عبادت کے لیے، صرف معرفت کے لیے۔ تو کھانا بھی عبادت ہو، سونا بھی عبادت ہو، جاگنا بھی عبادت ہو، بولنا بھی عبادت ہو، دیکھنا بھی عبادت ہو۔ یہ ساری چیزیں عبادت کب ہوگی؟ آدمی اپنے آپ کو قرآنی سانچے میں ڈھال لے گا، موسم میں پورے طور پر انوالو کر لے گا۔ یہ پیارا موسم آیا ہے، تو آدمی جب ڈھال لے گا تو اس کا چلنا بھی عبادت ہوگی، اس کا بولنا بھی عبادت ہوگا، اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اگر نہیں تو اللہ کا رزق کھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ رزق کھا رہے ہیں لیکن رزق کھانے کی دعا بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ رزق کھانے کے بعد جو شکر کرتے ہیں اس کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ نمبر 1 نمبر 2 آتا ہے، جاتے ہیں واش روم کو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بلا سے نکلتے ہیں تو جاتے وقت کی بھی دعا یاد نہیں رہتی اور نکلتے وقت کی بھی دعا یاد نہیں رہتی کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ نکلتے وقت بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے بلا کو نکال دیا، برائی کو دور کر دیا، گندگی کو دور کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا۔ تو آدمی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کب عبادت ہوگا؟ جب وہ قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہن کو اس بات کی نصیحت کریں۔ ایک نیکی پہنچانا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، معرفت کی دعوت دینا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی قرآنی سانچے میں ڈالیں، اپنے گھر کو بھی قرآنی سانچے میں ڈالیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو کما حقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے موسم سے کما حقہ فائدہ اٹھا کر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری خوشنودی حاصل کر لے، تیرا تقرب حاصل کر لے اور ان ساری بلاؤں سے، فتنوں سے، گناہوں سے بچ جائیں جو موسم سے ہمیں بے بہرا کر دیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔